الٹی کیا ہے کہ خون کی الٹی کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور جو یہ دونوں عورتیں الٹی نہیں کرتی تو دوزخ کی آگ سب سے پہلے انہیں جلا کر کے راکھ اللہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے غیبت کرنا کس قدر گناہ ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کیسے انسان ہو سکتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور چگلی بھی کرے، غیبت بھی کرے، اور جو غیبت کرنے والا ہے وہ روزے دار کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ روایت میں حدیثوں میں ذکر ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں وہی شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جو دو عورتیں روزے دار سے ہیں، مرنے والی ہیں یا مر چکی ہیں، انہیں آپ اجازت فرما دیں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں عورتوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب وہ دونوں عورتیں اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، میرے آقا نے ایک پیالہ منگوایا۔ پیالہ منگوانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس پیالے کے اندر الٹی کرو، طے کرو۔ وہ دونوں پہلی عورت اس میں الٹی کری تو پیٹ کے اندر سے پیپ نکلی اور بدبودار خون نکلا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری عورت کو حکم دیا، وہ بھی اسی طریقے سے الٹی کی اور پیٹ کے اندر سے جمع ہوا خون اور پیپ جسے مواد کہتے ہیں وہ اندر سے بدبودار نکلا، یہاں تک کہ دو پیالے بھر گئے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں آخر یہ دونوں ایسا نہ کرتی، نہ تو ان کا روزہ ہوتا نہ ہی کی کوئی عبادت ہے، بلکہ یہ جہنم میں جلنے والی عورتیں ہیں، یعنی کہ اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والی ہے، یہ غیبت اور چغلی کرنے والی عورتیں ہیں۔ اب انہوں نے جو چغلی کیا تھا اس کو الٹی کر کے باہر نکال دیا ہے، اب یہ روزہ کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے، اب جا کر کے یہ افطار کر دیا۔ اندازہ فرمائے کس قدر گناہ اس کا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ان کے لیے حلال قرار دیا تھا ان چیزوں سے انہوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے ان دونوں عورتوں نے روزہ کو توڑ دیا ہے، الٹی کیا ہے تو اندر سے وہ غذا نکلی تھی جو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، اور حرام کر کے یعنی کہ جو حرام تھا چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ حرام ہے۔ ان چغلی اور غیبت کی بنا پر انہوں نے اپنے روزہ کو توڑ دیا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس سے۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چغلی غیبت اس قدر بڑا عذاب اور گناہ ہے کہ کوئی انسان چغلی کرے، غیبت کرے، نہ تو اس کے روزہ قبول ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی نماز قبول ہوتی ہے، بلکہ اس کے نماز میں، روزے میں، حج و زکات کے اندر اس کے تمام نیک کامیں جو نورانیت ہوتی ہے وہ غیبت کرنے سے نورانیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتے ہیں انسان اس کے نماز اور روزے میں کراہیت آ جایا کرتی ہے، یعنی اس نماز کو پھر سے پڑھا جائے تو روزے کو پھر سے رکھا جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو شخص کو دیکھا، عصر کی، ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہوئے تھے، مسجد سے باہر ہی نکل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ تم دونوں شخص پھر سے وضو کرو اور نماز کو دہرا لو اور روزہ جس طریقے سے رکھے روزے دار رہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن کل صبح اسی روزے کی تم کو قضا رکھنا ضروری ہے۔ وہ دونوں شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں غیب دانا نبی فرماتے ہیں کہ تم نے فلاں
کی قضا رکھ لینا تاکہ تمہارے روزہ پھر سے ادا ہو جائے اور تمہاری نماز ادا ہو جائے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ہو یہ تمہارے ذمے قضا باقی رہے گی، روزے کی قضا نہیں رکھتے ہو یہ تمہارے ذمے قضا بھی باقی رہے گا۔ اس سے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر روزے کا، کس قدر غیبت کا عذاب ہم سب کے اوپر نازل ہوتا ہے، کس قدر ہم غیبت کو عام کرتے ہیں، لیکن تھوڑا بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آخر ہم غیبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ مسلمان کو تو یہ چاہیے کسی ایک انسان کی برائی جو وہ دیکھے تو اس کو چھپا لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے اپنی برائی میں جھانک لے، اپنے دامن میں جھانک لے، تب سوچے کس کی ہم برائی کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بھی دامن صاف نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب ہمارے صاف نہیں ہے ہم دوسرے کی برائی کر کے کیوں اپنے دامن کو اور گندا کرے، بلکہ جو ہمارا دامن، ہمارا گریبان سب گندے ہیں، انہیں صاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اور آلودہ اور گناہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو ان تمام باتوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے، احادیث سے، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ سے اور تمام تر اولیاء کرام کے زبان کی جو بیان ہے ان سب کو سن کر کے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یاد سنے اپنے کانوں سے سنے اور اس کے بعد ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، بلکہ کوئی بھی بات بتائی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ جس طریقے سے کلام مقدسہ میں ہے کہ غیبت اس قدر عظیم اور بڑا برا گناہ ہے کہ گویا کہ اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے، کہ ایک پلیٹ میں مرے ہوئے بھائی کا گوشت رکھ لینا اور ایک طرف اپنی زبان سے کسی دوسرے کی برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ سمجھ لو دونوں کی ایک ہی برابر ہے۔ زبان سے غیبت کر رہے ہیں لیکن پلیٹ میں ہمارے گوشت نظر آ رہا، ہم کھا نہیں رہے ہیں، کھانے سے لذت محسوس ہوتی ہے اور لیکن غیبت کرنے سے ہماری ایمان کے اندر جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایمان سلامت نہیں رہتا ہے، عبادات سلامت نہیں رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ حدیثوں میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تو فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، جب قیامت کے دن جنت میں جائے گا وہ سب سے پیچھے جائے گا، اور جو غیبت کیا ہے، غیبت کے بعد توبہ نہیں کیا ہے، اس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ ان دو باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے توبہ کرنے کے بعد بھی جنت میں جائے گا لیکن سب سے پیچھے جائے گا، غیبت کرنے کے بعد توبہ نہیں کیا ہے، جہنم میں جائے گا لیکن سب سے پہلے ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا انسان ایسا ہے کہ وہ کسی انسان کے دروازے کے سامنے سے نکل جائے جس کے گھر میں پردہ نہ پڑا ہو، اپنی نگاہ اٹھا کر کے ڈال دے، اس کے گھر کے اندر سے برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اندازہ ان تمام چیزوں سے ہم لگا سکتے ہیں کہ غیبت کس قدر عظیم گناہ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم اس غیبت کو بڑے شوق سے عام کرتے ہیں، بڑے شوق سے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا پیشہ نہیں ہے، یہ اور کسی اور کا تو ہوگا لیکن ہمارا پیشہ نہیں ہے۔ ہمارا پیشہ تو یہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی باتوں کی ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب